السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 9واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ 9ویں پارے کا پہلا رکوع ہے آیت نمبر 88 سے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ انہوں نے اپنی قوم کو ان کی اخلاقی برائیوں سے روکا، ان کو شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ اب یہاں پر تذکرہ ہے سرداران قوم کی دھمکیوں کا۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو یہاں سے نکال دیں گے، یا تمہارے پاس سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم ایمان لانے کے بعد دوبارہ تمہارے دین میں واپس آ جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یعنی ہم دوبارہ سے شرک کر رہے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق عرب سے تھا اور عربوں کو جھوٹ سے بہت نفرت تھی۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم شرک کرتے ہو اور ہمیں شرک سے نفرت ہے، کیونکہ شرک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہاں، ہم اپنی مرضی سے تمہارے دین میں کبھی بھی واپس نہیں لوٹ سکتے، اگر ہمارا رب ہمیں لوٹانا چاہے تو ایک الگ بات ہے۔ یعنی یہ ان کا تقدیر پر ایمان تھا کہ اگر ہماری تقدیر میں یوں لکھا ہوا ہے اور ہمارے رب کا یہ فیصلہ ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے دوبارہ سے کفر میں کبھی بھی واپس نہیں پلٹ سکتے۔ تو یہ ان کی عاجزی کی علامت بھی تھی، اور پھر یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3522 ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے رب پہ بھروسہ ہے جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ لیکن جو قوم کے سردار تھے انہوں نے مسلسل مخالفت کی۔ سرداروں کو مالاؤ کہتے ہیں، مالا کا لفظی معنی ہوتا ہے بھرنا۔ ان کو سرداروں کو مالا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سردار اپنی ہیبت کی وجہ سے، اپنے ڈر کی وجہ سے قوم کی آنکھوں کو بھر دیتے۔ تو یہ اب حضرت شعیب علیہ السلام کے پیروکاروں کو ڈراتے، کہتے اگر تم شعیب کی بات مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھو گے، لہٰذا تم ایسا نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو تباہ و برباد کیا کہ ان کے اوپر زلزلے اور چیخ کا عذاب آیا، اسی طرح ان پر بادلوں کا ایک سائبان کیا گیا عذاب کے طور پہ، اور یوں ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسے ہلاک کیا کہ جیسے وہ کبھی یہاں پر آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 95 سے، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ان سب کا مقصد نبی علیہ السلام کو تسلی دینا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی کسی قوم کے پاس کوئی نبی آتا ہے اور پھر ہم ان کو آزماتے ہیں، ہماری اس آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے ہماری طرف پلٹ آئے۔ ٹھیک ہے، کبھی ہم ان کو مالی مصائب میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی ہم ان کو جسمانی تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف رجوع کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر بھی قحط مسلط کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسانیت کی نیچر کے بارے میں، انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو پھر وہ یوں نہ ڈر ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں ہاں ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصیبت ختم ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو آ پکڑتا ہے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 96 سے 99 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے جن کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز میں بہت زیادہ خیر کا جمع ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ برکت کہلاتی ہے۔ لیکن یہ ایمان نہیں لائے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔
تو پتہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اور نیک اعمال کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، تو پھر ہمیں نیک اعمال بجا لانے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو قائم کرنا زمین والوں کے لیے 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 4905 ہے۔ یعنی اللہ کی حد کو قائم کرنا بھی ایک نیک عمل ہے نا۔ آپ نے گناہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے اللہ کی حد کو نافذ کیا کہ آئندہ لوگ اس گناہ سے باز آ جائیں۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ پہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں، تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان کو ڈر نہیں لگتا کہ میں رات کو ان کے سوئے ہوئے ان کے پاس اپنا عذاب لے آؤں، یا دن چڑھے ان کے پاس اپنا عذاب لے آؤں جب یہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی چالوں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ یاد رکھیے، جو اللہ کی چالوں سے بے خوف ہوتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے ایسی آزمائش سے دو چار نہ کر دے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے، یا وہ اچانک اللہ کے عذاب کا مستحق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ڈرایا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو۔ اگر تم ان اقوام کے رویوں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے، تو پھر جیسے وہ سفر ہستی سے مٹا دیے گئے، تم بھی ویسے ہی مٹا دیے جاؤ گے۔ تیسرا رکوع ہے اولم یہدی للذین یرثون الارض، آیت نمبر 100 سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈرایا ہے کہ جب انسان اللہ کے ڈراووں سے ڈرتا نہیں اور نصیحت حاصل نہیں کرتا، تو پھر بطور عذاب اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے آنے والے ڈراووں سے ڈرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب اس گناہ کو چھوڑتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو سیاہ دھبے، سیاہ نقطے اس کے دل پہ جو لگے ہوتے ہیں ان میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی سیاہی دل پر غالب آ جاتی ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ یہ وہ زنگ ہے جو ان کے دلوں پر لگایا گیا اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3334 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 101 سے 102 میں کہ یہ جو 5 اقوام تھی، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط اور قوم شعیب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بستیوں کا ہم نے آپ پر تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ بھی یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے جب ان کے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے پاس دلائل لے کر آئے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے ایمان نہیں لانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی دلوں پر مہریں لگا دی تھی، کیونکہ جب انسان حق کا انکار کرتا ہے تو دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ کفار مکہ کا بھی یہی رویہ تھا، وہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے نہیں ماننا، حالانکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے واقف تھے، وہ اس بات سے واقف تھے کہ یہ سچ بول رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ وہ خود نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعدہ پورا نہ کرنے والوں کو فاسق کہا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ منافقت کی نشانی ہے، اور یہ انسان کو اطاعت سے نکال کر نافرمانی میں داخل کر دیتا ہے۔ عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو انسان نے اللہ سے کیا تھا، الست بربکم، جو اسی پارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور عہد سے مراد وہ عہد بھی ہیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چھٹا قصہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس صورت کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 103 سے 171 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اب اس قصے کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی حکمت کیا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر تھے، اسی طرح ان کی امت کی سرکشی بھی سب سے بڑھ کے تھی۔ تو کفار مکہ کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو، فرعون کو بھی اپنی چودراہٹ پہ، اپنے اقتدار پہ بڑا فخر تھا، تو دیکھو جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی، اس لیے تم بھی اپنے رویہ تبدیل کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر تم بھی ویسے ہی انجام سے دوچار کیے جاؤ گے جیسا انجام ان کا ہوا۔ تو یہاں پر تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمے کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کو جا کر سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، کیونکہ رسالت جو ہے وہ بھی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان خود سے نبی نہیں بن سکتا۔ اور
میں رسول ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بغیر کمی بیشی کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغامات دیے ہیں وہ میں تمہاری طرف پہنچانے والا ہوں. اس دور میں مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کا نام نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے دو مطالبات کیے. ایک تو یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس بات کے ثبوت پر مجھے معجزات دیے گئے ہیں، اور وہ معجزات دونوں انہوں نے اس کے سامنے پیش بھی کیے، ٹھیک ہے. ایک ان کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور دوسرا وہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں سے نکالتے تو وہ سفید چمک رہا ہوتا تھا. دوسرا مطالبہ انہوں نے اس سے یہ کیا کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. اب اس مطالبے کا پس منظر کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی آزادی کا سوال کیوں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائی مصر آ کر آباد ہو گئے تھے، تو ان کی زندگی تک انہیں اقتدار حاصل رہا. لیکن بعد میں جو فرعون جو بھی جس دور کا بادشاہ آتا رہا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کو توحید کی دعوت دیجئے، اور اگر فرعون حق کی دعوت کو قبول نہ کرے پھر آپ اس سے ڈیمانڈ کیجئے کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر لحاظ سے فرعون کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے توحید کا انکار کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے مطالبہ کیا کہ اب تم بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ان کو میرے ساتھ بھیجو. اس نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنی نبوت کے دلائل پیش کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے یہی دو معجزات اس کے سامنے پیش کیے. چوتھا رکوع ہے قول الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، آیت نمبر 109 سے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اپنے معجزات پیش کیے تو نعوذ باللہ انہوں نے اس کو جادو قرار دیا، اور انہوں نے اس معجزے کو بے اثر کرنے کے لیے کہ لوگ اس کی بات نہ مان لیں، ان کے دل پہ اس کا اثر نہ ہو جائے، تو انہوں نے دو الزام لگائے. پہلا الزام یہ لگایا کہ یہ تو جادو ہے، ٹھیک ہے، اور جو یہ پیش کر رہا ہے یہ جادو ہے اور یہ خود جادوگر ہے. دوسرا انہوں نے الزام لگایا کہ ایکچولی یہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ہماری بادشاہت کو چھیننا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اب انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی سلیوشن تو ہونا چاہیے، کوئی حل تو ہونا چاہیے، کیا کریں؟ تو آپس میں مشاورت کی تو یہ ڈیسائیڈ ہوا، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایسا کرتے ہیں تمام شہروں میں سے جو ماہرین جادو ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر یوں ایک عید کا دن جو تھا کہ جس میں سارے لوگ حاضر ہو سکیں وہ دن ڈیسائیڈ کیا گیا، اور اس دن کے اندر جادوگروں کو بھی بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی. اب جیسے ہی جادوگر آئے تو انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اور جادوگر میں فرق ہوتا ہے. نبی کا مقصد اللہ کے دین کی طرف بلانا ہوتا ہے، اور ہر نبی نے یہ اعلان کیا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری تو اللہ کے ذمے. جبکہ جو دنیا پرست ہے، جو جادوگر تھا، اس نے سب سے پہلے آگے سوال کیا کہ ہاں بھائی بتاؤ جب میں اپنے کرتب دکھاؤں تو اس کے اوپر مجھے کیا معاوضہ دیا جائے گا. تو یوں اس طے شدہ دن کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور جادوگر بھی آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پہلے تم پھینکو. اب یہاں پر وہ اپنی شان بے نیازی کا مظاہرہ کر رہے تھے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ نے اپنے مخالف کو شکست دینی ہوتی ہے تو یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی بات سنی جائے پھر اسی کی بات کے ذریعے سے اس کا رد کیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں کیا. اب انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر کے یوں کیا کہ انہوں نے لوگوں کو اتنا خوفزدہ بنا دیا کہ اپنی انہوں نے رسیاں اور لاٹیاں پھینکی. جو لوگوں کو سانپ دکھائی دے رہی تھی حقیقت میں وہ لاٹیاں اور رسیاں ہی تھی، کیونکہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف آنکھوں کے اندر وہ چیز دوسری دکھائی دیتی ہے. اس کا اثر صرف خیال پہ ہوتا ہے، دماغ پہ نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے اس خیال کا نقصان یا فائدہ کسی بھی یعنی جسم کو بھی کبھی ہو جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ دیکھا تو وہ دل ہی دل میں ڈرے. اللہ تعالیٰ نے فوراً سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان سے کہا انا القی عصاک، اب آپ اپنی لاٹھی پھینکیے. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی وہ ایک بہت بڑا اژدہا تھا، اور اس نے ان کے سانپوں کو، ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی جادوگروں نے یہ بات دیکھی تو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. وہ یوں سجدے میں گرے کہ جیسے ان کو کسی نے دھکا دے کے گرایا ہو، اور فوراً انہوں نے ایمان کا اظہار کیا. کیونکہ جادوگروں نے فوراً سے ایمان اس لیے قبول کیا کہ وہ اس فن کے ماہرین تھے. تو جتنا فن کا ماہر اس فن کو جانتا ہوتا ہے کوئی دوسرا تو نہیں جانتا ہوتا، اس لیے ان کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جو فن ہمارے پاس ہے یہ وہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اس لیے وہ فوراً یوں سجدے میں گرے کہ جیسے ان کو کسی نے دھکے سے گرایا ہو، اور انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی کہ رب موسیٰ و ہارون، اس رب العالمین پہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، کیونکہ فرعون بھی خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی کہ ہم اس پہ ایمان لائے ہیں جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر جادو باطل تھا، وہ جھوٹ تھا، وہ ضائع ہو گیا، مغلوب ہو گیا، اور وہ رسوا ہو کر لوٹے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر کامیابی ملی۔ اب فرعون کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہوا؟ جو بھی متکبر اور سرکش شخص ہوتا ہے، جب وہ دلیل سے ہارتا ہے تو وہ دھمکیاں دینی شروع کرتا ہے۔ اب اس نے یہی کیا، کیونکہ اگر اس کی ہاں میں ہاں ملائیں تو وہ راضی، اگر اس کی مخالفت کریں تو وہ ناراض۔ تو جب وہ دلیل کے میدان میں ہارا تو دھمکیاں دینی شروع کر دی، کہتا ہے میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو۔ یہ اس کے لیے کتنی انسلٹ کی بات تھی کہ بلایا اس نے، سارے انتظامات اس کے، اور فیور یہ موسیٰ علیہ السلام کی کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو۔ کہتا ہے کہ تمہاری ایک چال ہے جو تم نے مصر والوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے چلی ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ تو جادوگروں نے ایمانی جرت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ انا الی ربنا منقلبون، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، مرنا تو ہے ہی، ٹھیک ہے، اور ہم سے تو انتقام صرف اس بات پہ لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے ہیں، جا جو کرنا ہے کر لے۔ اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آیت نمبر 126، یہ آپ نے یاد کرنی ہے دعا۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے۔ افرغ یفرغ کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا، یعنی سر سے رکھ کے کچھ ڈالنا کہ پاؤں تک جائے۔ اللہ ہمارے رگ و ریشے کے اندر صبر کو ڈال دے، وتوفنا مسلمین، اور یا اللہ ہمیں موت آئے تو اسلام پر، تیرے فرما بردار ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پہ اتنے ظلم و ستم کرے کہ آخری وقت میں ہم دل چھوڑ بیٹھیں۔ یا اللہ ہمیں ثابت قدمی دینا کہ ہمیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں۔ بہت اہم دعا ہے، کیونکہ خاتمہ بالایمان بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس واقعے سے آپ دیکھیے اللہ کی شان، دیکھیے اللہ کی قدرت، دیکھیے پیسہ فرعون کا، لوگ اس نے اکٹھے کیے، جادوگر اس نے بلائے، سارے انتظامات اس نے کیے، اور دعوت کس کی پہنچ گئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے، پوری کائنات مل کر آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور اللہ نے جب اپنا کام کروانا ہوتا ہے، اس لیے دین کے میدان میں جب نکلیں تو پھر بھروسہ اللہ پہ رکھیے، اس نے اپنا کام کرانا ہے، آپ نے صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنی، ہماری آواز اس نے پہنچانی ہے، ہم نے صرف بولنا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اگر قرآن سیکھنا شروع کیا ہے تو ہم نے صرف سیکھنے کے لیے محنت کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، آگے آسانیاں اس نے پیدا کرنی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پانچواں رکوع ہے آیت نمبر 127 سے، وقال الملأ من قوم فرعون۔ اب جب اس نے یوں دیکھا کہ معجزات موسیٰ علیہ السلام کے غالب آ گئے ہیں اور چند لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو فرعون کی بنی اسرائیل کے خلاف جو ظالمانہ کارروائیاں تھیں ان میں کچھ کمی ہو گئی، تو اس کے جو چیلے تھے انہوں نے اس کو مزید بھڑکانا شروع کیا، کہتے ہیں کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ یہ زمین میں فساد کریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے بھی کچھ معبود تھے جن کی وہ عبادت کرتا تھا، اور اس کی کچھ توجیحات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خود رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کئی معبود رکھے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کرتا تھا، جیسے وہ گائے کی پوجا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ فرعون داہری تھا۔ داہری وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ سارا سسٹم خود ہی چل رہا ہے، تو ان کے نزدیک جو بادشاہ ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، تو اس نے اپنے ہی مجسمے بنوا کر لوگوں کے گھروں میں رکھوائے ہوئے تھے کہ لوگ ان کی عبادت کریں۔ اور تیسری اس کی توجیہ یہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ حکم چلانے والا رب صرف میں ہوں، ہاں غیبی مدد کرنے والے کچھ معبود اور بھی ہیں۔ جب اس کے چیلوں نے اس کو بھڑکایا تو کہتا ہے کہ میں دوبارہ سے وہی سزا شروع کرتا ہوں کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرتا ہوں اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہوں۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی، اور انہوں نے کہا استعینوا باللہ واسبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، حوصلہ رکھنا ہے، کیونکہ
اچھا جو انجام ہے وہ متقین کا ہے، یعنی آخر فتح تمہاری ہے، اس لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں یہ سزا ملتی تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں یہی سزا مل رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو تسلی دی اور پیشین گوئی کی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار سے نوازے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا کہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کفار مکہ کو ڈرایا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کی ہے کہ جیسے ایک وقت تھا کہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کمزور تھے، لیکن وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے نوازا اور وہ غالب آئے۔ بالکل اسی طرح آج مکہ میں تم کمزور ہو، مظلوم ہو، لیکن وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر چھٹا رکوع ہے آیت نمبر 130 سے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ۔ اب یہاں سے ان مصائب کا تذکرہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پیروکاروں کو مبتلا کیا تھا، اور یہاں پر کفار مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جیسے ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہوئے، اللہ تم پہ بھی عذاب نازل کرنے پہ قادر ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اکثر مقامات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی تھی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو جیسے ان کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا ویسے ہی ان کو بھی کیا جائے گا۔ اور یہ اتنے بدبخت تھے فرعون اور اس کے ساتھی کہ جب کوئی تنگی ملتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے، کہتے ان کی وجہ سے یہ نحوست نازل ہوئی ہے، اور جب کوئی ان کو نعمت ملتی تو اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتائیے انما طائرهم عند اللہ، یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر کے پاس علم نہیں ہے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کی مذمت بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یوں کسی کو منحوس سمجھنا یہ ناجائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار آپ نے فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی وہم ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس سے توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 3910 ہے۔ اب کیا ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط مسلط کیا، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا، پھر ٹڈیوں کا، پھر جوؤں کا، مینڈک کا، خون کا۔ اب کیا ہوتا جب بھی کوئی عذاب ان پہ آتا، یعنی ان کی ہر چیز کے اندر مینڈک ہی مینڈک، ہر چیز میں جوئیں جوئیں، ہر چیز میں جو ہے وہ ٹڈیاں ٹڈیاں، ایون لقمہ کھانے لگتے اس کے اندر بھی دوڑ کر مینڈک آ کے بیٹھ جاتا، ٹڈی بیٹھ جاتی، جوئیں اس میں سے نکلنے لگ جاتی، خون ہی خون، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ عذاب نازل کیے۔ اور یہی جو 9 چیزیں ہیں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیاں کہا گیا ہے۔ اب جب بھی کوئی عذاب آتا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، ان کو جا کے کہتے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، جو اس نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عذاب دور کیا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، ہم تجھ پہ ایمان بھی لے آئیں گے اور تیرا دوسرا مطالبہ بھی پورا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ ہر دفعہ یہ ایسا کرتے، 9 کی 9 بار انہوں نے ایسا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور کرتے تو یہ وعدہ توڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان سے یوں انتقام لیا کہ ہم ان کو غرق کر دیا، اور پھر ان کے بعد وہ قوم جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ان کو پھر ہم نے زمین کے مشرق و مغرب میں اقتدار دیا۔ یہاں سے پیشین گوئی کی کہ مسلمانوں آج تم مکہ میں مقہور و مجبور ہو، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب زمین کے مشرق و مغرب تمہارے ماتحت ہوں گے، یہاں تک تمہاری بادشاہت اور حکومت پہنچے گی، لیکن شرط یہ ہے جیسے بنی اسرائیل نے صبر کیا تم نے بھی صبر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 138 میں ہے کہ جب 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور انہوں نے سمندر کو پار کیا، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم کا تذکرہ ہے کہ وہاں پر یہ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل ہو، یعنی میرا مشن ہے کہ میں ایسے بتوں کو برباد کروں اور تم مجھے ہی بت بنانے کا کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اللہ نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی ہے۔
تم اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے، جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور اب تم اس کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں، تو آپ نے اس دن خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا۔ آئندہ سال جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ روزہ نفل ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4737 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، مگر اس سے پہلے آپ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یعنی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، تو اس لیے اب ہمیں 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس روزے کی یعنی یہ جو 9 اور 10 محرم کا روزہ، اس کی فضیلت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جیسا مطالبہ جو ہے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، اسی کی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، یعنی جس رب نے تجھے پیدا کیا تو اسے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا جب آپ حنین کی طرف نکلے تو مشرکین کا ایک درخت تھا ذات انبات، وہاں پر وہ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی ذات انبات مقرر کر دیجئے، یعنی اس کو وہ مقدس سمجھتے تھے اور پھر اس کی عبادت ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو اس طرح کی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے معبود بنا دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر سوار ہو جاؤ گے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2180 ہے۔ ساتواں رکوع ہے وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، آیت نمبر 142 سے تذکرہ ہے اس وقت کا جب فرعون سے نجات پائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پہ بلایا، پہلے 30 دن بعد میں پھر 10 دن اور بڑھائے، تو یوں ٹوٹل 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیاں عطا کی۔ اب پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ نے ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے، لیکن قوم نے پیچھے سے کیا کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور بچڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ آیت نمبر 143 میں تذکرہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے اور بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، ڈائریکٹ بات کی، جیسے ہی آواز سنی تو دیدار کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا شوق تھا، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے کون کون اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے؟ خوش قسمت ہے وہ انسان جسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یا اللہ، الہ العالمین روزے کی حالت میں تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیے۔ اللہ یہ شوق تو ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے دیدار کا مستحق بنائیے، اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیے۔ دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ کہا آپ نہیں دیکھ سکتے، جہاں سے پتہ چلا کہ دنیاوی آنکھ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے 7ویں پارے میں بھی پڑھا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، تو دنیا کی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہاڑ کو دیکھیے، اگر یہ برقرار رہتا ہے اپنی جگہ پر تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا جلوہ فرمایا پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جیسی ہوش آیا تو کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں نے ایسا مطالبہ کیا جس کو برداشت کرنے کی ابھی میری طاقت نہیں تھی،
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے تیرے وجود پر ایمان لاتا ہوں، میں سب سے پہلے تیری عظمت و جلال پر ایمان لاتا ہوں، میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ قیامت سے پہلے تجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جب بلایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ پھر آیت نمبر 145 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چنا ہے، لہٰذا آپ میرا یہ پیغام لے کر جائیے، اور میں نے آپ کو چنا ہے کہ میں آپ سے ڈائریکٹ کلام کیا کروں گا، اب آپ یہ لے جائیے اور جا کر لوگوں کو بتائیے، وَکُن مِنَ الشَّاکِرِین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تورات کی تختیوں کے اندر ہر چیز لکھ دی، تو تورات کی تختیوں کے اندر تمام عقائد و احکامات اور تمام نصائح یعنی نصیحت کی باتیں جن کی بنی اسرائیل کو حلال و حرام اور دین کے دوسرے معاملات معلوم کرنے میں ضرورت تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اب اس کو قوت سے پکڑ لو۔ یعنی قوت سے پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تورات کو مضبوطی سے تھام کے سینے سے لگا لینا، جیسے ہم نے قرآن کا مطلب سمجھا، اس کو پیچھا نہیں کرنا، کمر کر کے نہیں گزرنا، حالانکہ یہ قرآن کو پیچھا نہیں ہے۔ قرآن کو پیچھا کیا ہے؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی علیہ السلام روز قیامت شکایت کریں گے۔ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ اس کو پڑھنا نہ، اس پہ عمل نہ کرنا، اور اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ تعالی ہم 19ویں پارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے احکامات پہ عمل کرو، اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس پر عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ساتھ ہی پیشین گوئی بھی کی کہ میں تمہیں فاسقین کا گھر دکھاؤں گا، یعنی تم ضرور کامیاب ہوگے اور تمہیں فتح ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو میری آیات سے تکبر کریں گے میں ان سے اپنی آیات کو پھیر لوں گا۔ اور یہ لوگ کون ہیں کہ یہ ہر طرح کی نشانی بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے؟ اگر بھلائی ان کے سامنے آئے تو اس کو اختیار نہیں کرتے، لیکن اگر گمراہی آئے تو اس کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی آیات کو جھٹلا چکے ہیں اور اس سے غافل ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اگر تورات متکبرین کو نہیں مل سکتی تو قرآن بھی متکبرین کے دلوں میں کبھی بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 ہے۔ پھر 8واں رکوع ہے آیت نمبر 148 سے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ یہاں پر تذکرہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تھے تو پیچھے سے سامری جادوگر نے قوم کے زیورات کو پگھلا کر ان سے ایک بچڑا بنایا اور ان سب نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اتنے بدبخت تھے، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیسا معبود ہے، لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، جو نہ تو ان سے بات کرتا ہے نہ ہی کسی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح سے وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے، کیونکہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ پھر آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب ان کو اس بات کی شرمندگی ہوئی، ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ وہ بھٹک چکے ہیں، پھر اللہ سے دعا کی لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہمیں نہ بخشا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 150 میں ہے، موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے، قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی پوجا کر رہے تو بہت غصہ آیا اور بہت افسوس بھی ہوا، تو غصے سے تورات کی تختیاں پھینک دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ مجھے قتل کر دیں، اس وجہ سے آپ مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کیجئے، آپ مجھے میرے ساتھ یہ سلوک نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پہ خوش ہو جائے، اور ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، یہ ظالم ہے، آپ مجھے ان کے ساتھ شامل نہ کیجئے۔ اسی لیے شماتہ کہتے ہیں کسی نقصان پر دشمن کے خوش ہونے کو۔ تو نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6347 ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، کیونکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کہ انہوں نے یہ جو شرک کیا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 9 رکوع ہے آیت نمبر 152 سے 156 تک۔
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی انہوں نے ایک بہت بڑا ظلم کیا تھا، پھر ان کی توبہ یوں قبول ہوئی. ہم نے پہلے پارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تو یوں ان کے 70,000 جو ہیں وہ قتل ہوئے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تورات اٹھائی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور کے احکامات لکھے تھے وہ پھر اپنی قوم تک پہنچائے. اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر قوم کے پاس آئے تو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنی قوم کے معزز لوگوں کا انتخاب کیجئے. تو موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر جو ہے وہاں پر پہنچے کوہ طور پہ. تو ان 70 لوگوں نے وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا. یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے وہاں پر کہا کہ ہم بھی آپ کے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بے وقوفی کی انتہا تھی کہ انہوں نے ایسا مطالبہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کی وجہ سے ان سب پہ موت طاری کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرے گا جو ہم میں سے بے وقوف کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا مددگار ہے. یا اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. یہ دعا بھی 155 ہے، یہ دعا بھی آپ نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بلائیاں لکھ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے. ہاں میری رحمت کے مستحق وہ ہوں گے جو متقین ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو میری آیات پہ ایمان لاتے ہیں. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم نازل فرما اور ہمارے ساتھ کسی پر نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6010 ہے. تو ہمیں ایسی دعاؤں سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے فرض کر دوں گا. سنیے گا کن پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ جو متقین ہیں. نمبر 2 جو زکوٰۃ دیتے ہیں. نمبر 3 جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. نمبر 4 جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. آپ کی اتباع کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہا گیا کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس کے باوجود اتنا عظیم کلام پیش کرنا یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ تھا. تورات و انجیل میں آپ کی صفات بیان کی گئی کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے، اور ان سے وہ بوجھ اتار دیں گے جو انہوں نے خود اپنے اوپر ڈال لیے تھے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اسر سے مراد وہ سخت احکامات تھے جو پچھلی شریعتوں میں تھے. مطلب وہ صرف عبادت خانے میں نماز پڑھ سکتے تھے، کہیں اور نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ شرک کرتے تھے تو ان کی توبہ اس طریقے سے قبول ہوتی تھی کہ ان کو قتل کیا جاتا. اور اغلال سے مراد وہ خود ساختہ پابندیاں تھیں جو ان کے علماء نے ان پر لگائی تھی یا عوام نے اپنے اوپر خود لازم کر لی تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ سب چیزیں ان سے ختم کی، لہٰذا تم اس پہ ایمان لاؤ. اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے انہوں نے اس کی مدد کی، اس کی اتباع کی اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کی جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا. اولئک هم المفلحون. یہی کامیاب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے. 10واں رکوع ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آیت نمبر 159 سے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے کہ آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود. مجھے سرخ و سیاہ سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. ہم انشاءاللہ 22ویں پارے میں بھی نبی علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ کی رسالت عالمگیر حیثیت رکھتی تھی کہ آپ کو تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. اور آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والا وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس امی نبی پر ایمان لاؤ اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. آیت نمبر 159 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ یہودی اچھے بھی ہیں جو تورات پہ بھی قائم تھے اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 160 سے 162 تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو 12 قبیلے تھے، ہم نے پہلے پارے میں ڈیٹیل پڑھی کہ جب انہوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ ان کو دیا اور ان کو کہا کہ تم نے بستی میں عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا ہے یا گھسرتے ہوئے داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا بخشش مانگنی ہے، انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ. تو ان باتوں کو تبدیل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ان پہ عذاب کو نازل کیا.
پھر اس کے بعد 10واں رکوع ہے وَاسْأَلُوا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آیت نمبر 163 سے۔ یہاں پر ہفتے کے دن کا جو واقعہ، جس کو تاریخ میں واقعہ سبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ یہ ان کی عبادت کا دن تھا، اور انہوں نے خود ہفتے کا دن چوز کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، کیونکہ یہی ان کا پیشہ تھا، یہی ان کا کاروبار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ پورا ہفتہ کا دن تم کاروبار نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے حوض کھود دیتے یا جال لگا دیتے، تو مچھلیاں اوپر آ جاتی، اور اتوار کو یہ ان کو پکڑ لیتے۔ یعنی انہوں نے حرام کام کو حلال کرنے کے لیے ہیلا اختیار کیا، جو کہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام مت کرو جو یہود نے کیا، ورنہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی ہیلوں سے حلال کر لو گے۔ تو یہ کام کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے 3 گروہ تھے۔ ایک وہ تھا جو پکڑتے تھے، دوسرے وہ تھے کہ جو روکتے تھے کہ ایسا نہ کرو، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا، جیسے ہم ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جتھے جو لگا ہے لگا رہے، یعنی جو جہاں لگا ہے لگا رہے، جو جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک نہیں ہے، جو جہاں لگا ہے لگا رہے۔ اگر یہ ٹھیک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں نہ بھیجتے۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اگر جو جہاں لگا ہے لگا رہے یہ ٹھیک ہے۔ تو اس مقولے کو ختم کرنا ہوگا۔ امت محمدیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر یہ جو نہ روکنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم جس پر اللہ کی نافرمانیوں پر عمل ہوتا ہو، پھر وہ اسے بدلنے کی طاقت رکھتے بھی ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں، تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے۔ سنن نبی داود کی حدیث نمبر 4338 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کے بعد پھر ایسے برسا آئے جنہوں نے دنیا کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بیچ دیا۔ تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مصلحین کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تورات پر عمل کروانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر ایک سائبان کی طرح کیا اور ان کو کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا جی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہاڑ کو نیچے اتار دیا، لیکن پھر بھی یہ نہ مانے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اچھا کہا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ مومن بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 82 ہے۔ تو اس وجہ سے نماز کا دامن تھام لیجئے۔ 11واں رکوع ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، آیت نمبر 172 سے 174 تک۔ اب یہاں پر جو میں نے پیچھے کہا تھا نا کہ ایک وہ عہد ہے جس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے، یہاں پر وہ عہد ہے جسے عہد الستو بربکم کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانیت کو نکالا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا بلا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اقرار اس لیے کروا رہا ہوں کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ تم روز قیامت کہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا روز قیامت تم کہو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہم بھی ان کی اولاد تھے اس لیے ہم نے بھی وہی کیا جو ہمارے باپ دادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے میں نے اتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی نیچر میں اللہ نے توحید رکھی ہے۔ کافر کے گھر میں بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فطرت میں توحید ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے توحید پر وعدہ لے لیا تھا، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1385 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے ایسے شخص کا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا لیکن وہ دنیا کے پیچھے لگ گیا، اس نے شیطان کی پیروی کی، خواہشات کے پیچھے لگ گیا اور گمراہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی کتاب کا علم دے کر اس کو بلندیاں عطا کی تھی، لیکن اس نے اس علم کو حاصل کر کے جب اس پہ عمل نہ کیا، وہ دنیا کے پیچھے لگا رہا، تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، استغفر اللہ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ کس کی مثال ہے؟ جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا لیکن وہ دنیا کے پیچھے لگ گیا، علم ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہ کیا، تو اس کی مثال کتے کی طرح، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، کیونکہ لہث کہتے ہیں تھکاوٹ یا پیاس اور گرمی کی وجہ سے زبان باہر نکال کر ہانپنے کو،
کتا ایسے ہی کرتا ہے، اسے پیاس لگی ہو تو بھی ایسے، نہ لگی ہو تو بھی ایسے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو ہر وقت دنیا کی طلب لگی رہتی ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قصے ان کے لیے بیان کرو لعلہم یتفکرون، تاکہ غور و فکر کریں۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے خطبے کے اندر یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، آیت نمبر 178 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ میں نے لوگوں کو کان، آنکھیں اور دل اس لیے دیے کہ وہ میری آیات کو سننے، سمجھنے اور بولنے کے لیے استعمال کریں، لیکن جو ان کو استعمال نہیں کرتے اولئک کالانعام بل هم اضل، ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کتنی سخت آیات ہے یہ۔ اللہ نے آنکھیں دی، ہم نے ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کے کلام کو نہ پڑھا۔ اللہ نے کان دیے، ہم نے ان کانوں کے ساتھ اللہ کے کلام کو نہ سنا۔ اللہ نے دل دیا، ہم نے اس دل کے ساتھ حق کو نہ قبول کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ آج ہم کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں مینج ہوتا، میں نے تو یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہے؟ جو میری ان نشانیوں کو، میری ان دی ہوئی نعمتوں کو میرے لیے استعمال نہیں کرتا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، اور یہ غافل ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کا احصاء کر لے، یعنی ان کو یاد کر لے، ان کی حفاظت کرے، ان پر ایمان لائے، برکت اور ثواب کے لیے ان کو پڑھے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2736 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7440 میں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہتی ہے، جو حق کا ہی لوگوں کو حکم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ 12واں رکوع ہے والذین کذبوا بآیاتنا، آیت نمبر 182 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری آیات کو جھٹلاتے ہیں میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن پھر ایک ہی دفعہ پکڑتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر اسے پکڑتا ہے تو اسے بھاگ کر نہیں جانے دیتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4686 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو میرے نبی پر نعوذ باللہ دیوانگی کا الزام لگا رہے ہیں، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ یعنی نبی علیہ السلام ان کے درمیان اتنا ٹائم ٹھہرے ہیں، آپ نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی، تو یہ کس بنا پر ایسا کر رہے ہیں؟ ان کو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرنا چاہیے۔ جس رب نے اس میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، اس نے انسان کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ آیت نمبر 187 میں پھر قیامت کا تذکرہ ہے۔ قیامت کو الساعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک گھڑی ایک لمحے میں واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر آیت نمبر 188 بہت اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے لفظ کل کے ذریعے سے اقرار کروایا، میرے نبی کہہ دیجئے میں اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ میرے پہ یقین نہیں ہے تو آیت نمبر 188 خود پڑھ لیجئے گا، سورۃ الاعراف کی۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی مختار کل نہیں ہے، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس نفع و نقصان کا مالک میں نہیں ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے مگر جتنا اللہ چاہے، یعنی جو اللہ دے وہ ایک الگ بات ہے۔ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میں بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 18ویں پارے میں پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے اور اس کے کتنے دلائل ہیں۔ خیبر سے واپسی پہ ایک یہودیہ عورت نے دعوت کی، کھانے میں زہر ملا دیا، نبی علیہ السلام نے کھایا، ایک صحابی کی ایون اسی وقت پہ شہادت ہو گئی اس زہر کی وجہ سے۔ بتائیں اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو زہر والا کھانا خود کھاتے اور اپنے صحابی کو کھلا کے اس کی شہادت کرواتے؟ اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہ۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میرا جو مقام ہے تم مجھے اسی پہ رکھو، میں اللہ کی طرف سے ڈرانے آیا ہوں، خوشخبریاں دینے آیا ہوں لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر 13واں رکوع ہے، آیت نمبر 189 سے 190 تک۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اور پھر تذکرہ کیا ہے کہ انہی سے میں نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ میں انسان کو پیدا کرتا ہوں، پھر جب میاں بیوی یعنی آپس میں ملتے ہیں اور بیوی حاملہ ہوتی ہے تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں نیک اولاد دی تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، لیکن جب میں نیک اولاد دیتا ہوں تو پھر میری اس عطا کے اندر یہ اوروں کو شریک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جیسے بچہ اللہ نے دیا، پیر کے نام کا تعویذ 1 سال تک پہنا دیا، پیر کے نام پہ اس کو منگتا کر دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اللہ کے علاوہ اولاد دے سکتی ہے؟
اگر اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے سکتا تو زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر تک بے اولاد نہ رہتے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے دے سکتا تو میرے نبی کے بیٹے لازمی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا میں ان کے شرک سے پاک ہوں. کیا تم ان کو میرے شریک بنا رہے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں؟ وہ تو اپنی مدد کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ وہ تو ایسے بے بس ہیں کہ اگر تم ان کو بلاؤ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو تمہارے ہی جیسے ہیں. فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کتنی سخت آیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلاؤ ان کو، میں دیکھوں وہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں اگر تم سچے ہو. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. اے میرے نبی ان سے کہیے جاؤ تم اپنے سارے شریکوں کو لے آؤ، میرے بارے میں جو چال تم نے چلنی ہے چل لو، مجھے ایک لمحے کی مہلت نہ دو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کیونکہ میرا دوست اللہ ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا. پھر دوبارہ سے ان کے معبودان باطل کی بے بسی بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، معاف کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور جاہلوں سے اعراض کرنا ہے. لیکن جب آپ معاف کریں گے تو شیطان ضرور آپ کو بہکائے گا، وہ کہے گا ہاں تو کوئی کمزور ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب غصہ آتا ہے ہم کنٹرول کرنے لگے، شیطان کہتا ہے وہ سمجھیں گے کہ تو ہار گیا، تیرے منہ میں زبان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہر اس شخص کو تلقین دی جو دعوت اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستعذ باللہ، جب ایسا ہو شیطان بہکانے کی کوشش کرے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی ہے. اسی وجہ سے دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اسے کہہ لے تو اس کی یہ حالت ختم ہو جائے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6115 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو متقین ہیں کہ جیسے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، کوئی خیال ان کو آتا ہے تو وہ فوراً سے چونک جاتے ہیں اور فوراً سے وہ بصیرت والے ہوتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ شیطان کے غلبے سے بچ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو کہ ان کو کہیے کہ میں وحی کی اتباع کرتا ہوں. پھر قرآن کی تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ تم خاموش ہو کر قرآن کی تلاوت سنو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو کچھ لوگوں نے یہاں سے یہ دلیل لے لی کہ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو خاموش رہنا ہے. جناب سورہ فاتحہ کے بارے میں الگ سے حکم ہے کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یا بام القرآن، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے. تو یہاں پر قرات کا تذکرہ ہے، سورہ فاتحہ الگ سے بتا دیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ہاں باقی قرات کے اندر جہری نمازوں میں فجر، مغرب اور عشاء میں ہم نے خاموشی سے قرات سننی ہوتی ہے جب امام پڑھ رہا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم عاجزی سے اور خوف سے، اونچی آواز سے، کبھی آہستہ آواز سے صبح و شام اپنے رب کو پکارا کرو اور غافلین میں شامل نہیں ہونا. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے. میرے پاس جو لوگ ہیں یعنی فرشتے، وہ میری عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ ہر وقت میری تسبیحات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت مجھے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پہلی آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 206 جو سجدہ تلاوت کی آیت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو پھر یہ تلاوت کرتے، یہ دعا پڑھتے سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1414 ہے، اور سنن نسائی کی حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین. سنن نسائی کی حدیث نمبر 1126 ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6407 ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سونے کے دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں. اللہ اکبر کبیرہ. تو رمضان المبارک ہے تو لازمی طور پر اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھیے، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورۃ الانفال مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، اور مال غنیمت بھی چونکہ زائد مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد کفار کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی مال غنیمت کہتے ہیں. عربوں کے ہاں یہ اصول تھا کہ جنگ کے اندر جو بھی شریک ہوتا وہاں پر جس شخص کے ہاتھ میں جو آتا وہ اسی کا ہوتا تھا. تو چونکہ جنگ بدر مسلمانوں کی اور کافروں کی پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو بہت سارا مال
غنیمت حاصل ہوا، اب تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوا کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتارا اور تقسیم کے طریقے بتائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1 جوامع الکلم، نمبر 2 مال غنیمت کا حلال ہونا، نمبر 3 اور روب کے ساتھ مدد، نمبر 4 کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، نمبر 5 تمام لوگوں کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور نمبر 6 مجھ پر نبوت کا خاتمہ کیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 523 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے میں یہاں پر بتایا ہے کہ اس کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی، کہ اصل میں تو یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہٰذا اس کی تقسیم کے بارے میں تم نے اللہ سے ڈرنا ہے اور آپس میں اصلاح کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کنتم مؤمنین، یعنی کسی نے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کو زیادہ دے دیں یا کچھ کو کم کر دیں، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جمع کیا ہے ہمارا حق ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن سے لڑے ہیں لہٰذا یہ ہمارا حق ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا ہے اس لیے یہ ہمارا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپس کے تعلقات بگاڑنے سے بچو، یہ چیز دین کو موڑ دینے والی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2508 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کی کچھ صفات بتائی ہیں کہ حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، جب اللہ کی آیات پڑھی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی حقیقی مومن ہے جو اپنے رب کے پاس بہت بڑے درجات اور بہت بڑی بخشش اور باعزت رزق کے مستحق ہوں گے۔ ہم نے ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیا میں مومن ہوں؟ اگر میں مومن ہوں تو ان صفات کو دیکھنا میرے اندر پائی جاتی، اور اگر نہیں پائی جاتی تو انشاءاللہ اس مقدس مہینے میں ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے جنگ بدر کا۔ جنگ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو اپنا سارا مال آپ جانتے ہیں ادھر ہی چھوڑ آئے تھے، کفار نے چھین لیا تھا۔ تو 2 ہجری کے اندر ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا تھا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ پلان کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وعدہ دیا ہوا تھا کہ میں تمہیں یہ عطا کروں گا ضرور، تو مسلمانوں نے یہ پلان کیا کہ اس قافلے کا ہم پیچھا کرتے ہیں اور ان سے اپنا مال چھینتے ہیں۔ تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کو لے کر ان کے پیچھے گئے، تقریباً 313 تھے۔ اب ادھر سے ابو سفیان کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ بھاگ گیا اور ادھر سے مکہ پیغام بھجوا دیا۔ وہاں سے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر آیا اور میدان بدر میں آ کے رک گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب تمہارا قافلہ صحیح سلامت پہنچ گیا ہے تو پھر تم بھی واپس چلے جاؤ، لیکن انہوں نے وہاں پر آ کے جب پڑاؤ کیا اور چھیڑخانی کی تو پھر دونوں کے درمیان ایک عظیم جنگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ یا تو قافلہ میں تمہیں دوں گا کہ تم ان سے مال لوٹ لو گے، اور یا پھر اگر دوسرے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہوا تو تمہیں فتح نصیب ہوگی، ان دونوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گا۔ لیکن اس موقع پر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد ہوا، شک ہوا، پریشان ہوئے، تو چونکہ اتنی طاقت بھی نہیں تھی، جنگی طاقت کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، افراد بھی بہت کم تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، سواری بھی صرف ایک تھی، ایک گھوڑا تھا صرف، تو اس موقع پر پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ مسلمانوں کو حوصلہ دیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر تقاریر کی اور مسلمانوں کو ابھارا، جوش دلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل کیے اور تمہاری مدد کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تمہیں خوشخبری دے اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر 313 نے جو 1000 کے لشکر کو شکست دی وہ تم نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں بلکہ من عند اللہ، اللہ کی وجہ سے، کیونکہ مدد ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا کہ کتنی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پہ غالب آتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ بہت غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو بدر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت سے بلند آواز سے اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اتنی شدت سے دعا کر رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھوں پہ رکھی اور فرمایا آپ کا اللہ تعالیٰ کو قسم دینا ہی کافی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس تستغیثون والی آیت اتاری، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1763 ہے۔ تو ہمیں بھی یوں شدت سے اپنے رب سے مانگنا ہے، یقین سے مانگنا ہے، تو میرا رب ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا۔
مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یوں شدت سے اپنے رب سے مانگی اللہ ایسا بنا لیجئے کہ تجھے پسند آ جائیں. میرے مالک ہمیں اپنے لیے چن لیجئے، اپنے دین کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو منتخب فرما لیجئے. دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 11 سے اذ یغشیکم النعاس. یہاں پر بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے. میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے ان پر اونگ طاری کی. اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی کہ ریتلی زمین تھی تو یوں مٹی نیچے بیٹھ جائے اور پاؤں جم جائیں. ٹھیک ہے، پھر دلوں کو اور قدموں کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے. فرشتوں کو اللہ نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم ایمان والوں کو ہمت دیتے رہو، میں کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا. یہی وہ روب تھا جو نبی علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کے ہر پور پہ مارو، کوئی رحم نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوتا ہے. پھر میدان جنگ سے منہ موڑنے سے منع کیا گیا ہے کہ تم نے ثابت قدمی کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ جو میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2766 ہے. اور یہ بزدلی کی علامت ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام بزدلی سے پناہ مانگتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے عقائد کی اصلاح کی ہے کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ میدان بدر کے اندر فتح ہوئی تھی نبی علیہ السلام کی وجہ سے، کوئی یہ مت سمجھے کہ میدان بدر میں فتح ہوئی تھی مسلمانوں کی بہادریوں کی وجہ سے. آیت نمبر 17 میں اللہ نے ہمارے عقائد کی اصلاح کر دی کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک مٹھی مٹی لے کر کافروں کی طرف پھینکے. آپ نے یوں پھینکی وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، سب کی آنکھوں میں مٹی چلی گی. اللہ نے فرمایا آپ نے تو ایک مٹھی پھینکی تھی، اس کو ہر کافر کی آنکھ تک میں نے پہنچایا تھا، کیونکہ میں ایمان والوں کی آزمائش کروں اور میں کافروں کو رسوا کر دوں، میں ان کی جڑ کاٹ دوں، میں ان کی چالیں بیکار کر دوں. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم فتح مانگتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے. کیونکہ بدر کے دن جب مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا، ابو جہل بدبخت نے دعا کی، کہتا ہے اللہ ہم میں سے جو زیادہ رشتوں کو توڑنے والا ہے اور غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے، آج صبح اسے ہلاک کر دے. مسند احمد کی حدیث نمبر 23661 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ فتح بھیج دی اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ پھر کفر کرو گے ہم بھی دوبارہ یہی عذاب تمہیں دیں گے اور تمہاری یہ کثرت، تمہاری جماعتیں تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. تیسرا رکوع ہے آیت نمبر 20 سے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، تم نے اس کی باتوں سے منہ نہیں موڑنا، کیونکہ بدترین جانور ہیں وہ جو اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال نہیں کرتے، وہ جانوروں کی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اسے استعمال کرو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کے دلوں کے اندر خیر کی کوئی طلب ہوتی تو میں ان کو حق سنوا دیتا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. آیت نمبر 21 بڑی اہم ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو تم لازمی طور پہ ان کی بات سنا کرو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے بلایا تو نماز مکمل کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2875 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر پھر عذاب بھیج دیتے ہیں، پھر نیک لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیانت کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کی کوئی امانت نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی عہد نہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 33 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا مال اور اولاد فتنہ ہے جبکہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک بچہ بخل، بزدلی، جہالت اور غم کا باعث ہوتا ہے. صحیح الجامع کی حدیث نمبر 1990 ہے. چوتھا رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ. آیت نمبر 29 میں اللہ نے تقوی کے فوائد بتائے. اگر تقوی اختیار کرو گے تو حق و باطل کو پہچاننے کی قوت حاصل ہوگی. نمبر 2، اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا. نمبر 3، قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا کیونکہ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. آیت نمبر 30 سے 31 تک اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے ہجرت کا، کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہجرت کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے،
تو کفار نے دار الندوہ کے اندر یہ سازش کی کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، اور یوں سارے قبائل کے لوگ جو تھے وہ آپ کے دروازے پر پہرا دیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا کہ ان کی امانتیں واپس کر کے پھر آپ بھی ہجرت کر کے آ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا سودا کیا، وہ یہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی چادر اوڑھی اور آپ کی جگہ سو گئے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 3062 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا تذکرہ کیا ہے جب وہ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے، آپ کو قیدی بنا دیں، آپ کو قتل کر دیں، آپ کو یہاں سے نکال دیں، وہ بھی مکر کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، جبکہ اللہ کی چال سب سے بہتر تھی کہ ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نکالا اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ ابو جہل نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھ بھی لیا ہے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یا اللہ اگر یہ حق ہے تو پھر ہم پہ آسمانوں سے پتھر برسا اور ہمارے پاس دردناک عذاب لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب تو بھیج دوں، لیکن کیوں نہیں بھیج رہا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک نبی علیہ السلام موجود ہیں عذاب نازل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے آپ کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جب تک کسی قوم کے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تب تک بھی ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب نہ بھیجا جائے، یعنی ہر طرح تم عذاب کے مستحق ہو، کہ تم مسجد حرام سے روکتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں ہو، ٹھیک ہے، تم نمازیں پڑھتے ہو تو سیٹیاں بجا بجا کے تالیاں مار مار کے، جیسے آج مسلمانوں نے بھی ایسی نعتیں، ایسی قوالیاں، ایسی نظمیں ایجاد کر لیں کہ جن کا اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ ان کے اندر کتنا فاسٹ میوزک ہوتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اس کفر کی وجہ سے تمہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کفر کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ ان کا خرچ کیا ہوا مال روز قیامت ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، اور وہ جہنم کے اندر ہوں گے، وہاں پر ان کا ہر گروہ الگ الگ ہوگا، چور الگ ہوں گے، ڈاکو الگ ہوں گے، زانی الگ ہوں گے، شرابی الگ ہوں گے، کافر الگ ہوں گے، منافق الگ ہوں گے، یوں سب کے الگ الگ گروپ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پانچواں اور آخری رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیجیے اگر تم اپنے کفر سے باز آ جاتے ہو یغفر لہم ما قد سلف، تو جو چیزیں پہلے ہو چکی ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت اور حج اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر آگے ہاتھ کیا تو پھر پیچھے ہٹا لیا، کہا میری کچھ شرائط ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا شرائط ہے؟ کہا جو میں نے پہلے کیا کیا وہ اسلام لانے سے معاف ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 121 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشرکین کے خاتمے کے لیے ان سے لڑائی کی جائے تاکہ شرک ختم ہو جائے اور تمام دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو تم نے پریشان نہیں ہونا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تم جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا مددگار ہے، جو بہت ہی اچھا مددگار ہے اور بہت ہی اچھا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی محبت، اپنی ولایت، اپنی دوستی نصیب فرمائے۔ یا الہی ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائیے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائیے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری مدد فرمائیے۔ میرے مالک ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیے۔ یا الہی ہمارے والدین اساتذہ پہ اپنی رحمتیں برسائیے۔ میرے مولا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرمائیے۔ اللہ سب کی مالی تنگیاں دور فرمائیے۔ یا الہی ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے لیے چن لیجئے، اپنی محبت عطا فرمائیے، خاتمہ بالایمان فرمائیے، اپنے دیدار کا مستحق بنائیے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔